اور یہی وجہ ہے کہ بروز محشر جہاں باقی ندائیں آئیں گی، وہاں ایک رب ذوالجلال کی طرف سے ایک یہ بھی ندا آئے گی، این عیالی، میرے اہل و عیال کہاں گئے؟ تو اس وقت کوئی کہے گا کہ اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، تیرے تو کوئی اولاد اور کوئی عیال نہیں ہے، یہ عیال کون ہے آپ کے؟ ارشاد پروردگار ہوگا عرش ستون سے، اللہ فرمائے گا الفقراء عیالی، جو فقراء ہیں وہ میرے عیال ہیں، ان کی کفالت کرنے والا میں ہوں۔ لہذا انسان جب کسی کو دیتا ہے تو یہ مت سمجھے کہ وہ اس کو دے کے کوئی احسان کر رہا ہے، بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ صدقہ دے کے اللہ کے برگزیدہ بندہ بن جائیں۔ تو پیغمبر گرامی قدر سے بھی اسی طرح کی ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، ما تقع الصدقۃ فی ید السائل حتی تقع فی ید اللہ، یہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں یہ سائل کے ہاتھ پہ واقع نہیں ہوتا، سائل کے ہاتھ پہ نہیں آتا قبل اس کے کہ وہ اللہ کے ہاتھ پہ جاتا ہے۔ اور پھر رسول اکرم نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت بھی فرمایا قرآن میں خود اللہ کہہ رہا ہے، الم تعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا آپ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ توبہ بس اللہ قبول فرماتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ آپ کے صدقات کو لیتا ہے۔ لہذا ہم جب کسی مستحق کو دے رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ سب سے پہلے اللہ کو دیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت پھر اس فقیر کو دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی صدقہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صدقہ متعدد فائدے دیتا ہے۔ ایک تو دعا کی قبولیت میں اس کا اثر ہے، دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی رزق کی کمی ہے، مشکلات ہیں، اس زمانہ میں بھی مشکلات، ہر زمانہ میں اقتصادی پرابلم رہے ہیں، بالخصوص محبان آل محمد پہ تو بہت زیادہ مسائل رہے ہیں، اس لیے ان کے حقوق پامال ہوئے۔ تو آقا نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ اگر آپ رزق کی فراوانی چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں پھر آپ صدقہ دو۔ کیوں؟ فرمایا استنزلوا الرزق بالصدقہ، اس لیے کہ رزق کی بارش برستی ہے جب آپ صدقہ دیتے ہو۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ہے، رزق وافر مقدار میں ادا کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ چھٹے امام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے نان و نفقہ جتنا پڑا ہے اس کو الگ کر لو، جو ہمارے ایک سال کا اخراجات ہیں، اس کے علاوہ جو بچ جائے وہ آپ راہ خدا میں تقسیم کر دو۔ ظاہر ہے وہاں کوئی یہ پلاننگ تو نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے اتنا جو ہے سٹور بھی کرنا ہے آگے آنے والے سال کے۔ امام نے فرمایا اپنے سال کا نان و نفقہ رکھ لو اور باقی جو بچ گیا ہے وہ تقسیم کر دو۔ بیٹے نے کہا کہ بابا باقی 40 دینار بچتے ہیں، تو آقا نے فرمایا یہ 40 دینار جو ہے، یہ جو 40 دینار جو ہیں یہ فقراء میں تقسیم کر دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن پھر بچے گا کچھ نہیں، وہی ہوگا جو ہمارے ایک ضرورت کی چیز ہوگی۔